السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع ہے قرآن کی قرات کی سند کی جانچ پڑتال۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ جو قرآن کی قرات کی جاتی ہے اکثر و بیشتر ملکوں میں، یہ قرآن کی قرات حفظ ابن سلیمان کی ہے، اور حفظ ابن سلیمان یہ ضعیف راوی ہے، متروک راوی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس کو کذاب تک قرار دیا ہے۔ تو کیا حفظ ابن سلیمان کی جو قرات پڑھی جاتی ہے یہ قرات باسند صحیح ثابت نہیں ہے؟ اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی سند کے بارے میں بھی اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ہر مسلمان کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے بنیادی طور پر کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا، اور جو قرآن کی قرات کی جاتی ہے کیا یہ قرات کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، یا ثابت نہیں ہے، یا اس کی سند ضعیف ہے یا اس کی سند صحیح ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے اس قرآن کو سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پڑھایا، یاد کرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام فرشتے سے سن کر کے یاد کر کے اپنے صحابہ کو سنایا اور اپنے صحابہ کو نوٹ بھی کرایا۔ اب آئیے ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے صحابہ تھے فرنٹ پر کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو سن کر یاد کیا اور پھر اپنے بعد والوں کو سنایا، اور بعد والوں میں کس کو سنایا۔ تو اس بارے میں 5 صحابہ ہیں فرنٹ پر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی قرات کرتے ہوئے سنا، اس کو یاد کیا، اور پھر اپنے بعد والوں کو سنایا اسی طریقے سے، جس میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا، اور سیکھ کر کے انہوں نے اپنے بعد والے تابعی کو سکھایا۔ اب اس میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان 3 صحابہ سے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا زر ابن حبیش، یہ تابعی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا، اور اس قرات پر انہوں نے قرات کیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان 5 صحابہ سے قرآن کی قرات سننے والے تابعی کا نام ہے ابی عبد الرحمن السلمی و عبداللہ بن حبیب۔ انہوں نے ان 5 صحابہ سے قرآن کی قرات کو سنا، یاد کیا، اور انہی کے طریقے پر وہ قرات کرتے رہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو سن کر سعد ابن ایاس سیبانی انہوں نے یاد کیا، ان کی قرات پر قرات کرنا شروع کیا۔ تو یہ ہو گئے 3 ثقہ تابعی
3 मोतबर ताबई जिन्होंने सहाबा से कुरान को पढ़ते हुए सुना, और इन 3 ताबई से इस कुरान की किरात को सुनने वाले जो थे वो कौन थे? आसिम इब्न अबी नजूद। आसिम इब्न अबी नजूद ये कारी हैं, कुरान के किरात करने वाले। तो इन 3 शेखों से, इन 3 ताबइयों से, जो तीनों ताबई ने सहाबा से कुरान की किरात को सुना और उन्हीं के तरीके पर कुरान की किरात की, और इन 3 ताबइयों से आसिम इब्न अबी नजूद ने सुना, और दूसरे जो हैं इनसे, यानी आसिम इब्न अबी नजूद से सुनने वाले कौन हैं? 2 रावी हैं। 2 रावी हैं। एक का नाम है हफ्स इब्न सुलेमान और दूसरा का नाम है अबू बकर सोबा इब्न अय्याश। अब इसमें एक तो यह है कि आसिम इब्न अबी नजूद, आसिम इब्न अबी नजूद के बारे में आसिम बिन बहदल्ला के ऊपर मुहद्दिसीन की जरा है, लेकिन इसको अक्सर मुहद्दिसीन ने हसनुल हदीस करार दिया है। लेकिन कुरान के बारे में, कुरान के हिफ्स के बारे में, कुरान के किरात के बारे में किसी मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर जरह नहीं की है। मालूम हुआ कि आसिम बिन अबी नजूद ये कुरान की किरात के मामले में ये सिका हैं, मोतबर हैं, सदूक हैं, सच्चे हैं, नंबर 1। और दूसरा यह कि हदीस के मामले में ये हसनुल हदीस हैं। हदीस के मामले में इनके ऊपर कलाम है, लेकिन ये हसनुल हदीस हैं, लिहाजा इनकी हदीस भी मोतबर मानी जाती है। अब इनसे किरात को सुनने वाले 2 रावी हफ्स इब्न सुलेमान और अबू बकर सोबा इब्न अय्यास। अब हफ्स इब्न सुलेमान के ऊपर जरा है, लेकिन वो किस मामले में जरा है, इस बारे में मुहद्दिसीन ने, अक्सर मुहद्दिसीन ने जो जरह की है वो हदीस के मामले में जरह की है कि इनकी बयान करदा हदीस मोतबर नहीं मानी जाती है। हफ्स इब्न सुलेमान जो हदीस रवायत करते हैं, जो हदीस नकल करते हैं, उनकी वो हदीस मोतबर नहीं मानी जाती है, बल्कि उसको मुहद्दिसीन ने तर्क करने को कहा है कि इनकी जो हदीस है वो छोड़ दी जाएगी, नहीं ली जाएगी, यानी उनकी जो बयान करदा हदीस है वो मोतबर नहीं मानी जाती है। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दे दूंगा, वहां से आप हफ्स इब्न सुलेमान रावी के बारे में मुहद्दिसीन की तहकीक देख सकेंगे, और इसी तरह से आसिम बिन अबी नजूद के बारे में भी आप मुहद्दिसीन के अकवाल आप वहां पर देख सकेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हफ्स इब्न सुलेमान के बारे में कहा तरकू, यानी मुहद्दिसीन ने तर्क कर दिया इससे हदीस लेने को, जैसा कि अल-जोफा अस-सगीर के अंदर 73 में देख सकती हैं। इमाम निसाई ने इनको सिकाह करार दिया है। किस मामले में? कुरान की किरात के मामले में, कुरान के हिफ्स के मामले में, कुरान के पढ़ने के मामले में। तो कुरान के किरात के मामले में ये सिका हैं, मोतबर हैं, एतबार के लायक हैं। इमाम अबू हातिम राजी ने कहा ला बास भी, इसमें कोई हरज नहीं है, यानी कुरान की किरात के मामले में इस रावी में कोई खराबी नहीं है, जैसा कि अल-जरह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 173 में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम निसाई ने इनके बारे में कहा मतरूकुल हदीस, अल-जोफा वल मतरूकीन में 134 नंबर पर। मालूम हुआ कि इमाम निसाई भी हदीस के मामले में कहते हैं कि इसकी हदीस को तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इसलिए कि हदीस बयान करने में इससे गलती होती थी। लेकिन कुरान के
قرات کے معاملے میں حفص ابن سلیمان ثقہ اور معتبر راوی ہے، اس بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے، جیسا کہ الخجرجی نے خلاصۃ تہذیب الکمال کے اندر صفحہ نمبر 87 میں لکھا ہے۔ تو جو لوگ اس سند کے دو راویوں پر کلام کرتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ راوی قرآن کی قرات کے معاملے میں ثقہ ہیں، صدوق ہیں، معتبر ہیں، ضعیف نہیں ہیں۔ اور ابن خراس نے جو کذاب تک قرار دیا ہے حفص ابن سلیمان کے اوپر، وہ خود ہی جو ہے کہ متروک الحدیث ہے، وہ خود ہی کذاب ہے۔ تو کذاب کی دوسرے راوی کے اوپر تہمت لگانا معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے۔ خود صحیح بخاری کے اندر ابو عبد الرحمن السلمی نے انس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین خیر والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5028 ہے، 5027 ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2908 ہے، 2907 ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1452 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 211 212، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 412 وغیرہ میں ہے۔ ابی عبد الرحمن السلمی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن السلمی کے بارے میں یہ کہنا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ عبد الرحمن السلمی نے ان صحابہ سے قرآن کی قرات کو سنا ہے، حدیث تک سنا ہے، حدیث کو بھی لیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو سند ہے اس سند کے بارے میں بھی میں آپ تک خلاصہ کر دوں کہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال صفحہ نمبر 374 کے اندر حدیث نمبر 3002، اسی طرح سے سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 257 وغیرہ میں یہ سند موجود ہے۔ حفص ابن سلیمان ان ابی بکر عاصم ابن ابی نجود الاسدی الکوفی ان ابی عبد الرحمن ان عثمان ابن عفان و علی و ابن ابی طالب و زید ابن ابی ثابت و ابی ابن قاب لہو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند بالکل متصل ہے قرآن کی قرات کے تعلق سے کہ ان تابعیوں نے صحابہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے قرآن کو لیا، قرآن کو سیکھا۔ اس طریقے سے قرآن کی قرات ہم تک پہنچی ہے، اور قرآن کی قرات جو اکثر و بیشتر ملکوں میں حفص ابن سلیمان کے قرات کے مطابق کی جاتی ہے، یہ بالکل متصل سند کے ساتھ صحیح ہے، معتبر ہے، اس کے اندر کوئی خامی، کوئی علت نہیں ہے۔ میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات جان لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔